جزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحده وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونسب وبسم في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مقادم له ولا مضاهي له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولد جسد رس وجد ونظم وزم له ولا جذب واسفتاب بيت حسن له ولا مقارن له ولا مقادم له ولا مضاهي له ولا مناظر له ثم نشهد أن سيدنا سندنا حبيبنا ومحبوبنا جدلنا ونذرنا إيماننا مبين فرقاننا هذه سبيلنا رونق جدراننا وعضوة قدوة رتبة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة شهيدنا سدرة المنتهى في ليلة الميلاد كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وأحسن منك لم تركت عيني يا رسول الله وأجمل منك لم تلد النساء يا رسول الله خلقت مبرأ من كل عيب يا رسول الله كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد منكر القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد الهدى بزرگ تہی قسم مختصر انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں تسی اور میں ختم پاک کی محفل کے اندر موجود ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعائے تواڈا آمنا ساڈا بیان کرنا سننا سنانا بارگاہ رسالت کے اندر قبول و منظور فرمائے اور میرے نہایت کی محترم عزیزم غلام رسول صاحب اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے یہ دنیا کا بازار ہے جس کے اندر کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے آئے روز جنازے آئے روز کلنا 10ویں 40ویں کا ختم لیکن اصل چیز ہے کہ انسان عبرت نہیں حاصل کرتا
انسان عبرت نہیں حاصل کرتا، اور جس وقت تک جوانی عروج دے ہوئے جسم کے اندر طاقت ہے، جسم کے اندر جان ہے، خون جوش مارتا ہے، اس وقت تک یہ تصور کرتا ہے کہ شاید میرے اتنے موت نہیں آتی، لیکن جو یوں پاسا پلٹتا ہے، بازی پلٹتی ہے، بیماری ڈنڈ بہاندی ہے، تو انسان کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ جانا ہر ایک میں، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے ادنا ہے، چاہے اعلیٰ ہے، جانا تو سارے ہے، لیکن جانے میں بھی فرق ہے۔ جانے والا ٹر گیا، دنیا تو چلا گیا، لیکن ایک وچھوڑا دے گیا، ایک غم دے گیا، دل آج بھی پریشان ہے، اور اسی صرف اور صرف دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمری کے اندر جگہ عطا فرما۔ ایک مسلمان کا حق ہے مسلمان ہوتے، کہ مسلمان کا مسلمان ہوتے حق ہی ہے کہ جس وقت یاد آ جائے انہیں واسطے دعا کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی حضرت انس بن مالک کی حدیث پاک آپ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دے مسلمان ہوتے حق ہیں، ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان سے کوئی حق نہیں۔ یا رسول اللہ 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 پہلا کیڑا ہے حق المسلم علی المسلم ہم سنرد السلام و عیادت المرید و اتباع الجنائز و اجابت الدعوہ و تشمیت العاطش۔ میرے پاک محبوب نے فرمایا اے مسلم مالک مسلمان کا مسلمان ہوتے پہلا کے سلام کرے تو سلام کا جواب دیتا جائے، اے مسلمان کا مسلمان ہوتے پہلا، چاہے مجلس چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، چاہے اپنے چاہے بلانا چاہے جانو واقف ہے چاہے اجنبی ہے، میرے پاک محبوب نے فرمایا رد السلام ہے، سلام کرے تو سلام کا جواب دیتا جائے۔ یا رسول اللہ سلام کرنے کا فائدہ کیے ویدا، یا رسول اللہ سلام لینے کا فائدہ کیے ویدا سلام کیتا جائے گا، نیکیاں نہ پڑھ دیا، ہاں اجر عظیم لگتا ہے، لیکن عامہ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سوال کرنے میں انہوں نے نام کی حضرت ابو ہریرہ آدم یا رسول اللہ سلام کا فائدہ کیے، میرے پاک محبوب نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اے ابو ہریرہ جس وقت بندہ مسلمان دوسرے مسلمان کے نام مصافحہ کرتا ہے سلام لیتا ہے اللہ تعالیٰ دماغ دے صغیرہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ یہ سلام کا فرض ہے، بھائی بندہ فوت ہو گیا پھر بھی جب تو قبرستان جا کے سلام کرتا ہے سلام علیکم یا اہل القبور۔ مردہ سنتا نہیں، مردہ جی سنتا ہی نہیں تو سلام کیوں کرتے؟ وہ ایک چلا طبقہ ہے نا بیٹے، نہیں مردہ تو سنتا ہی نہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ میں کدوں آنا پہ قرآن نے انکار کرنا پہ، قرآن نے واقعہ نہیں فرمایا کہ مردہ نہیں سنتا، لیکن قرآن نے مردہ آکھا کنوں ہے بھی تو ذرا غور کر، قرآن نے مردہ کنوں آکھا، کیا ابو لہب نے مردہ آکھا، ابو جہل نے مردہ آکھا، فرعون نے مردہ آکھا، یا ابو بکر صدیق نے مردہ آکھا؟ ایسے تو فرق کرنا پوے دا۔ قرآن نے جنہاں نو مردہ کیا ہے وہ مردے نہیں سن دے، تے جنہاں نو قرآن نے زندہ کیا ہے یہ بھی تو تسلیم کر۔ قرآن نے زندہ بھی آکھا تے مردہ بھی آکھا، جدا دل محبت مصطفیٰ دینا سرشار ہو جائے، جدے دل کے اندر الفت مصطفیٰ پیدا ہو جائے۔ میرے پاک محبوب نے فرمایا وہ دنیا تو چلا بھی جائے تو ادھی یاد باقی رہتی ہے، ادھی یاد باقی رہتی ہے۔ ما من مسلمین یلتقی
يجتمعان فيتصافحان إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. اے پورا دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرنے میں یہ جدا نہیں ہوتے ایک دوسرے کو، اللہ تعالیٰ نہ دونوں دے سریرا گناہ معاف فرما دیتا ہے. اسلام کرنے کا فائدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے کے جاتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرماندیاں نے یخرج من آخر اللیل الی البقیع. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری لمحے جنت البقیع میں جاتے ہیں. جنت البقیع روضہ رسول تو کتنا دور ہے؟ قبرستان بالکل قریب. جاؤ جا کے مدینہ پاک زیارت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حجرہ مبارک ہے جنت البقیع بالکل سامنے نظر آتا ہے. سامنے قبرستان ہے جنت البقیع. سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرماندیاں نے یخرج من آخر اللیل الی البقیع السلام علیکم دار قوم المؤمنین وآتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرماندیاں نے میرے پاک محبوب رات کے آخری پہر جنت البقیع میں تشریف لے کے جاندے نے جا کے سلام کرتے. اے مومناں دی جماعت تواڈے تے سلام ہوے. تسی پہلے آ گئے ہو، اسی تواڈے نال انشاءاللہ اللہ نے کیا تے ضرور ملاقات کراں. فرمایا اسی بھی آواں لیکن وقت مقررہ دے ہوتے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جس وقت مقررہ آ جانا اس وقت ملاقات ضرور ہوئے. میرے پاک محمود دعا فرماندے نے اللہم اغفر لأہل البقیع الغرقد. یا اللہ جنت البقیع کے اندر جتنے مومنین مسلمین دفن نے انہاں دی مغفرت فرما. دعا کرنا سنت مصطفیٰ، دعا سنت مصطفیٰ ہے. اور دعا مخل عبادہ، دعا عبادت کا مگر ہے. لبے لباب ہے. مجلس میں بیٹھے ہو، محفل میں بیٹھے ہو، اچانک کی جس وقت محفل ختم ہوئے برخاست ہوئے چپ کر کے اپنے گھر چلے جاؤ. یہ تو فائدہ ہے. یہ مطلب ہے تسی محتاج نہیں کسی دے منگنا چاہتے نہیں. ایک بندہ مزدوری کرتا ہے رات دے وقت تو اپنے مالک کو پوچھے نا وہ دے کو دیہڑی نہ لے تے مالک نے دیانا بے نیاز ہے چاہیے. اور مستری مزدور عام تو فرمایا کہ ایک لگی ہے کام کاج کرن مزدور اور رات دے وقت وہ کام ہے اپنے مالک دے کولے جانا آنا جی کام ہو گیا ہے تے کام ہو جائے تے او دے بعد مالک کا فرض ہی انہوں ادا کرنا ہے. تسی نماز پڑھو، نماز تو بعد چپ کر کے بغیر ہاتھ اٹھائے اپنے کار چلے جاؤ. یہ مطلب ہے تسی خود اپنے آپ کو مالک تصور کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرنا سنت مصطفیٰ ہے. دعا منگنا بھی سنت ہے، دعا منگوانا بھی سنت ہے، دعا کرنا بھی سنت ہے. الدعاء مخل عبادہ، دعا عبادت کا مگر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعا لبے لباب ہے. عبادت کا خلاصہ دعا ہے. پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رد السلام ہے، سلام کرے تو سلام کا جواب دے. میرے دوست صحابی رسول آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دل چاہتا ہے اسلام دنیا کے اوپر پھیل جائے، اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے. حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم، جنوں گزرنا پھر سلام کرے. اتنا سونا طریقہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادب المفرد امام بخاری نے بیان فرمایا کیا جس وقت آدم علیہ السلام کا جشن اقدس تیار ہو گیا، آدم علیہ السلام کے اندر روح پھینکی گئی، روح ڈالی گئی، آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے روح عطا فرمائی، جسم میں بھی روح آئی. آدم علیہ السلام میں روح آئی، فرشتیاں دی جماعت پہ ہدیت دی آکھیا آدم جاؤ جا کے فرشتیاں دی جماعت کو سلام کرو. آدم علیہ السلام جا کے سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. فرشتوں نے جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ. فرشتوں نے جواب دیتا آخیا یا اللہ یہ عمل کیسا عمل ہے؟ فرمایا آدم تمام تمہاری جڑی نسل ہے انہوں کا سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چاہے مردہ ہے چاہے زندہ ہے پہلا آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرے سلام کا جواب دے رد سلام ہے. دوسرا یا رسول اللہ کے ڈائے وعیادت المریض. بندہ بیمار ہو جائے تو عیادت کی جائے, بیمار کرسی کی جائے. کہیں پہ ہوتے نے جس وقت بندہ بیمار ہو نیڑے نہیں لے تو مجھے خرچہ پٹا لینا مدد میں پیسہ ٹکا مانگ لے. جس وقت فوت ہو گیا دنیا تو چلا گیا یاد نہیں 4-5 روپے بھی آتا وہ ایک باری میں منہ تے بہاؤ نا وہ پتا بھائی اتنے کھ نہیں اتنے تے اگلے منہ دے پہ اس واسطے اسی قوموں تو مٹی لانے عمومی طور پہ وزیر آئے ہوئے جس وقت مشکل میں کوئی ہوئے گا اس وقت سانو یاد نہیں آتا. جس وقت آسانی میں چلے گا میرا تو رشتہ دار میرا تو اتنا بڑا تعلق ہے انہاں جی میں جو ایکو منہ کھانے ہیں یہ ساڑھے لوگوں کا چلنے عمل ہے منافقانہ. یہ منافقانہ طریقہ ہے. چاہے خوشی ہے چاہے غم میں ہاں میرے دوستا چاہے خوشی ہے چاہے غم میں چاہے راحت ہے چاہے سکون ہے چاہے غمی ہے چاہے پریشانی ہے یار ہوئے جڑا یاد خدا نہ سنگت ہوئے جیڑی خوشی نہ دیکھے غم نہ دیکھے امانتہ کو دے نہ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سفر ہجرت فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے آ جاندے نے کدی پیچھے ہو جاندے نے. حضور نے فرمایا ابو بکر کدی ایک دم اگے آ جاندے ہو ایک دم پیچھے ہو جاندے ہو وجہ کی ہے یا رسول اللہ جس وقت دل وچ خیال آندا ہے دشمن کو حملہ نہ کر دے میں اگے آ جانا وا. جس وقت خیال ہوتا ہے شاید پچھو کوئی حملہ نہ کر دے یا رسول اللہ میں پیچھے آتا گل تو یہ ہے اگلے پاسے بھی بندہ آئے تو پچھلے پاسے بھی اور بیماریاں نہیں مار دیا اس کے ایک دوسرے کو خود مار سکتے. بیماری کے ذریعے کنٹرول ہو جاتی ہے بندیاں دیا زبانہ کنٹرول نہیں ہوتا. جڑا اسی ایک دوسرے کو لوچ تڑے ہے نا آ طویل نے آ تاکے نے آ جادو ٹونا ہے اگلے کو کٹے لاؤ. جس وقت کوئی کھانا کھان لا پوے روٹی کھان لا پوے بندے کو دشمن ہو جاتے ویری ہو جاتے. یہی وزیر ہے یہی طرز عمل ہے تاں اسی مارے مارے دیتے ہیں. رد السلام و عیادت المریض مریض کی عیادت کی جائے یا رسول اللہ دا فائدہ کیجئے. فرمایا جڑا بندہ عیادت واسطے جائے گا 70,000 فرشتہ صبح دے وقت 70,000 شام دے وقت مریض کی عیادت کرنے والے واسطے دعائے استغفار کرے. جڑا بندہ مریض کی عیادت کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فرمایا 70,000 فرشتہ. اور خود امام بخاری نے نقل فرمایا میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچہ ہے بیمار ہو گیا آپ کی بارگاہ میں تشریف لے کے آندا ہے. جس وقت حضور جوڑے مبارک اتار دینے نالینے مبارک اتار دینے وہ یہودی بچہ سینے دے نال لا کے جوڑا مصطفیٰ بیٹھا رہندا ہے. وہ جوڑے سینے دے نال لا کے بیٹھا رہندا ہے. حضور دے جوتے مبارک سینے دے نال لا کے بیٹھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں وہ گفتگو سنتا رہتا. بیمار ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ اکرام کو پوچھا وہ بچہ نہیں آ رہا یا رسول اللہ بیمار ہو گیا ہے چلو یہ عیادت واسطے چلیے. میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کے گئے بچہ بیمار ہے کی عادت تیرا ہے یا رسول اللہ شرم بڑا بیمار ہے تکلیف ہے کیا دعا فرماؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. وہ بچے نے آخیا میرا دل چاہتا تو میرا کلمہ پڑھنا میرا دل چاہتا تو کلمہ پڑھنا دل چاہتا کلمہ پڑھنا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، بچہ مسلمان ہو گیا، دعا فرمائی، ایک قدم باہر تھے ایک اندر ہے، بچے دی روح پرواز کر گئی، بچہ فوت ہو گیا، جان نکل گئی، دنیا تو چلا گیا۔ علامہ قسطلانی نے المواہب الدنیا میں مانی المحمدیہ کے اندر نقل فرمایا، آپ فرماندے نے خدا دی عزت دی قسم ہے وہ جہنم میں نہیں سی جا سکتا، اس واسطے نہیں سی جا سکتا وہ جوڑے سینے دے نال لا کے بیٹھا رہندا سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑے سینے دے نال لا کے بیٹھا سی، آخری وقت بھی اللہ تعالیٰ نے انہوں ایمان دی دولت نصیب فرما دی۔ سبحان اللہ۔ جڑی چیز دی نسبت رسول اللہ نال ہو جائے، جی نسبت پاکاں لوکاں دے نال ہو جائے، جس چیز دی سنگت نیک لوکاں دے نال ہو جائے، میرے دوست دا کتا صاحب کاف دا کتا ہے، اے نجسے اے پلیت ہے، پاکاں دی سنگت پہ جا گیا، جن کی آمد جو بھی جنت پہ جائے۔ سبحان اللہ۔ ان کسی دے گھر کتا ہوئے کیا جی فرشتہ نہیں آتا، فرشتہ نہیں آتا، نماز نہیں ہوتی، لیکن کتا اگر ولیاں کی جماعت پہ شامل ہو جائے تو ماریا بٹا کتے نے انہیں آخیا جا نس کر دفع ہو جا، انہیں آخیا کتا ہے ماں کے کرمنوں نہیں پتا ہے خدا دے ولیاں دے نہیں پہنچیدا، انہیں آخیا میں کتا ضرور ہاں نجساں پلیت ہاں، تسی اس واسطے مجھے مار دیو پہ تاکہ نس جائے دور ہو جائے، لیکن میں جاننا تسی صالحین دی جماعت ہو، نیکاں لوکاں دی جماعت ہو، میں بھی چاہنا تھوڑی سنگت حاصل ہو جائے۔ پہلا دیتا رہا، پہلا دیتا رہا وہ کتا جدا قرآن میں بھی ذکر ہے، جدا قرآن میں بھی ذکر ہے، کیوں وہ دی نسبت نیکاں دے نال ہو گئی، وہ دی نسبت پاکاں دے نال ہو گئی، تے جدے گال کے اندر پٹان محمدی موجود ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جدے گال دے وچ محمد رسول اللہ دا پٹان، وہ دی کوئی نسبت نہیں، وہ دی ویلیو کوئی نہیں، جدے کفن دے اتے جاندیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لے چھڑیے، وہ دا ہمیں فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یہ بندہ مر گیا نہ فاتحہ نہ درود ہے، کئی ایسے ہوندے نا جن کوئی شے نہیں پہنچتی، کئیاں نوں یہ بھی تکلیف ہے کوئی شے نہیں پہنچتی، وہ پہنچتی ہے، ہر شے پہنچتی ہے، گال کٹی وہ پہنچ جاتی، اسے وقت کلمہ پڑھ دیتا، اور فلانے آنٹی کیا ہوتا تم مجھے گال کیوں کٹی، پھر آتا ہے ایک ہی دلیل ہے، ایک ہی دلیل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال سفر دے وچ حضرت ابوبکر صدیق موجود نے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر قبرستان تو ہویا، دو قبراں سامنے موجود نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا گھوڑا اچانک کھڑا ہو گیا، چابک ماری 3 دفعہ ایسا ہویا، اے ابوبکر گھوڑے تو تھلے اترو، جاؤ فلاں کھجور دی شاخ لے کے آؤ، یا رسول اللہ شاخ دا کی کرنا ہے، فرمایا ہے 2 قبراں والے نے انہاں نوں عذاب قبر ہو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماندے یا رسول اللہ نمازاں روزے زکاتاں ہر شے جو دنیا دے اوتے کردے رہے نے ہن تے نہیں نہ کچھ پہنچ سکدی، ہن فائدہ کی، لیکن میرے پاک محبوب نے فرمایا اگر قبر دے اوتے شاخ لا دتی جائے وہ عریشہ خدا دی پاکی بیان کرتی ہے، خدا دی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، بندہ مومن جڑا 40 دیہڑے دے لابے قبر وچ معافی ہو جائے، آپ نے قرآن گزر جائے، وقت دا ولی گزر جائے، وقت دا غوث گزر جائے، وقت دا عالم گزر جائے، نیک بندہ گزر جائے، قبرستان میں جا کے دعا کرے، فرمایا 40 دیہڑے عذاب قبر معاف ہو جائے۔ تے گزرنے والا ماں کو پتا کون گزرتا ہوگا، یادن جی جانتے نہیں ہو، جانتے نہیں سارا کچھ، مولوی ممبر مصطفیٰ تبا کے رب نہیں کرتا، صرف پیسے واسطے ٹکے واسطے اپنا دین کیا بیچیا، پیسے واسطے نعرے پہ مروائے، جاگ کے رہو نیڑے ہو کے بابو فلان کرو، چلے ہو جڑا مدعا مقصد ہو بیان کرو، ممبر مصطفیٰ کی توہین کرتے ہو، اور ایسے لوگ جڑے نے ٹٹو تے ٹہرے لوگ جڑے بد نسلے لوگ ممبر مصطفیٰ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جا آدمی روزہ رسول سے اگر کسی کے اندر ایمان کی رتی ہے
او دے دل دے اندر محمد رسول اللہ دا کلمہ موجود ہے تے محبت موجود ہے. خدا دی عزت دی قسم ہے روزہ رسول تے جا کے وہ کام جاتا ہے کہ میں اتنے کیڑے منہ نال آیا ہوا. بندہ آتے جاتا ہے کہ کیسی درگاہ ہے کیسی جگہ ہے کہ جتنے فرشتے بھی جڑے نے ادب دے نال چلتے ہیں. ادب دے نال ہم نے آج ہے ادب بھی ادب ہے. اتنے چڑی بھی پر نہیں مارتے. اتنے کئی ویکھے نے جڑے اتنے متکبر نے اللہ تعالیٰ انہوں نے گردنا ہو بھی جھکا دیتا ہے کیونکہ اتنے پاک معبود موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے. مکہ شریف تھوڑے بندے نے مدینہ شریف زیادہ رہتے ہیں کیونکہ اتنے سرکار سامنے موجود نے. آپ میرے دوست آپ کتنا غفور رحیم نبی ہے کتنا فیضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ مبارک دے بعد دروازے والی سائڈ تے حدیث مبارکہ بڑی واضح طور تے الفاظ دے اندر موجود ہے. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. اے لوگوں یاد رکھ لو حضور نے فرمایا میری سفارش گناہگاراں واسطے ہوئے. سبحان اللہ. جنہوں ریاض الجنہ میں داخل ہوئے سامنے اتنے حدیث مبارکہ لکھی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. میری سفارش جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں انہاں واسطے بڑے گناہ جڑے کرتے ہیں ہوئی تو بین شفا و بین ان یدخل نصف امتی الجنہ فاخترت شفا لأنها امن لا کفاة لمناها للمتقین لا ولكنها للمذنبین الخطائین المتنفسین. میں سفارش انہاں لوکاں دی کراندا جڑے کبیرہ گناہ کرتے ہیں بڑے بڑے ظلم تے زیادتیاں کرتے ہیں. حضور نے کتنا فکر ہے اتنا فکر ہے اپنی امت دا تے امت نوں کبھی شرم آئے یا آیا اور جمعہ ہی پڑھ لیے شب معراج ہے یا شب برات ہے یا رجب دی رات ہے کوئی پرواہ نہیں کوئی غرض ہی کوئی نہیں. ہوں ہی پٹاخے چلتے ہیں پٹاسا لے کے ملک چڑھیا راتی وقت تک جی شب برات آ رہی ہے فلان. نہ ماں باپ سمجھاتے ہیں نہ بہنوں کو پتا نہ بھراواں کو پتا نہ کسی کو پتا. 440 شیطانی لشکر ادھر خدا کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے ادھر یاد نے سانو چاہیے کوئی شاید. اس واسطے اسی اپنی حالت ذات کے خود ذمہ دار ہوں. انہاں کمینیاں لوکاں نال جڑا ساڈا واسطہ پیا ہے جڑے ملک دے اوپر مسلط نے اس وقت انہاں دا کوئی قصور نہیں. انہاں دا کوئی قصور نہیں. تسی خود کتنے کو پرہیزگار خود کتنے کو عمل کرنے والے ہو. تہاڈیاں مسجداں ویران ہو گئیاں مدرسے ویران ہو گئے تے پھر یہی تہاڈا علاج بھی چاہیے. ساڈے استاد فرماتے سن کتنے سادہ ہیں امیر بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لوٹنے سے دعا لیتے ہیں. جنہاں کو اسی بیمار ہوئے جس وقت اسی دوائی لین جاندے ہیں تے جاندے بھی انہاں کو اے بھائی دوائی بھی تو ہی منو دے. کتنے سادہ ہیں کتنے پوڑے پاڑے نے انہاں کو پتہ ہی کوئی نہیں. تے جڑا ملک واسطے لڑے ملک دی جان واسطے لڑے ملک دی شان ملت دے واسطے علم بلند کرے خدا دے نہیں کرتا. اس واسطے اے سب تو بڑی خیانت ہے اس وقت جڑے ساڈے اوتے لوگ مسلط نے اور اسی اپنے ووٹ دا صحیح استعمال نہیں کرتے اور اسی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ دا عذاب دے ساڈے. خدا نے کوئی عذاب نہیں دیتے. خدا دے عذاب دے یورپ میں سب تو زیادہ فحاشی ہے سب تو زیادہ اوریانی عروج تے وے ماں تے بیٹے دا نکاح کیتا جا رہا ہے یورپ وچ. لیکن کیوں نہیں تباہ ہو رہے کیوں نہیں برباد ہو رہے. امت مسلمان دے اوپر زوال کیوں ہے؟ وہی وجہ ہے کہ اسی ظلم کرنے ہیں زیادتی کرنے ہیں. بھرا نہ بول کے راضی نہیں. رشتہ داریاں جڑیاں نے منقطع ہو گئی نے. چوتھا بندہ پیندا تے شادی بیاہ یا مرنے اتنے راضی کر کے تینوں لے کے آتے ہیں. وہ یاد آئے تو بھی شامل ہو جا. وہ بندے کیا کرتے جبکہ مسلمان کی نے الکفر ملت واحدہ
حضور نے فرمایا کفر ایک جماعت ہے تو مسلمان چاہے چائنا کا مسلمان ہے، چاہے انڈیا کا مسلمان ہے، چاہے فلسطین کا مسلمان ہے، چاہے مدینہ شریف کا مسلمان ہے، مسلمان کی ایک جسد الواحد ایک جسم کی طرح تے ایک جان کی طرح اسی جڑے ہیں ایک دوسرے نال لڑ لڑ کے مر چلے منافقت ہیرا پھیری تے بے ایمانی اس واسطے قصور ہونا لوکاں دا نہیں تھوڑا جتنا اپنے آپ تے غور کرو جنہوں شراب نہیں لبھی شراب انہیں نہیں پیتی جنہوں زنا دا موقع نہیں لبا زنا انہیں نہیں کیتا جنہوں موقع لب گیا انہیں چھڑیا نہیں تاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں تاں عبادتاں جڑیاں نے قبول نہیں ہو رہی غربت دے نال مرنے یہاں پہ تکے کھانے یہاں پہ جتنا دل روزگار پہ کریے اس دے باوجود پریشان ہاں جس وقت پیران کو جائیتا تھا کیا کدھر یہ طویل جو میرا پتر نکی لا کے یورپ جا رہا ہے آج تک کوئی ایسا بندہ ساڑھے پڑے نہیں آیا کہ جنہیں آکھیا ہوئے کہ دل نہیں لگتا بات یا منو عبادت میں سکون نہیں آتا یا میری خدا دینا ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے یا رسول اللہ میرے نہ راضی ہو جائے جس وقت بھی کوئی آیا ہے دنیا کی ٹانڈس لے کے آیا میری زنانی جا کے پیکے بہ گئی بچے بھی نال لے گئی ہے ماں تے دھی آپس میں لڑتی ہیں بھرا نال لڑتا ہے جداد کے اوپر قبضہ کر لیا ہے کوئی تمیز چنگا دے چنگا جا تمیز دے جڑا تمیز تینوں رسول اللہ دے کے گئے نے 1400 سال پہلے انی تارکم فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین سماء الارض حضور نے فرمایا اے میں تمہیں کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں اے کتاب اللہ اللہ تعالیٰ دا کلام ہے ایک رسی خدا دے ہاتھ وچ تے دوسری رسی زمین دے اوتے میں امت محمدیہ دے ہاتھ وچ قرآن دی ایک رسی دا پاسا خدا دے ہاتھ وچ تے دوسرا پاسا زمین دے اوتے لٹکیا ہے قرآن میں یہ تک باریاں میں بند مولوی پڑھے یا نہ پڑھے تو آڈا دسمہ چل جائیں گے گزر جائے اے کسے نو سروکار اس واسطے اسی ضرورت آوے مشکل آوے پریشانی آوے تاں سانو خدا تے خدا دا رسول یاد ہوندا خود نہیں پڑھنا ٹائم ہی کوئی نہیں فرصت ہی کوئی نہیں تے او قرآن کی فریاد تے سنو قرآن پڑھ کے تے ویکھو نا جس کار میں قرآن پڑھیا جاندہ سی چون گٹھاں دے وچ آواز جاندی سی شیطان نس جاندہ ہے جنات نس جاندے نے خیر و برکت دا نزول ہوندا ہے اس کار وچ پہنچان میرے مکھنا لگے آمنے دا کس ٹائم تے جائے دا کس ٹائم تے بربادی نہیں ہونی تے ہو جی ہو میری بربادی دا ذمہ دار شباز شریف نہیں زرداری نہیں نواز شریف نہیں میری بربادی دا ذمہ دار میں ہوتا کیوں اور روٹی ہے ایک روٹی نال بھی ادھی روٹی نال بھی گزارا ہو سکتا ہے لیکن میں چاہنا کہ کوئی غریب بنے تو میں وہ قبضہ کروں تسلط حاصل کروں میں جس وقت روزہ رسول سے گیا ہوں رسول اللہ دی بارگاہ میں حاضر ہویا تو میں کہ یا رسول اللہ دل دل کرتا پیا اپنا چہرہ بہانے تے تو اتنے بندے ہیں ڈاما مار مار کے روندے ہیں کہ اسی کہڑے منہ نال رسول اللہ دی بارگاہ وچ آئے ہو سکتا ہے ملک کا خزانہ لٹ کے ادھر عمرہ کرن گئے نہیں کسی دی پراپرٹی اتنے قبضہ کر کے ادھر حج تے عمرہ پڑھیا جا رہا ہے اسی خدا کی رضا اتنے راضی نہیں تے اے یاد رکھو خدا بھی ساڈے نال راضی ہے خدا نے سانو بے لگام کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو راضی کس وقت ہونا ہے تے ناراض کس وقت ہونا ہے فرمایا کہ موسیٰ جس وقت
وقت دے اوتے سارے کام ہوں تو میں راضی ہاں کہ جس وقت بے وقتے کام ہونے شروع ہو جان ادھروں فصل پکی ہے ادھروں بارش شروع ہو گئی ایجے بے وقتے کام تے خدا ساڑے اندر آ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ دوسرا مسلمان دا مسلمان ہوتے ہوئے عیادت کرے یا رسول اللہ تیسرا کیڑا ہے وَإِتْبَاعُ الْجَنَائِزِ بندہ فوت ہو جائے وہ جنازہ پڑھے یا رسول اللہ جنازہ پڑھنے کا فائدہ کیے میرے پاک محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ 40 قدم جنازے جناب چلو دے تے ایک کو پاڑ دے برابر ثواب اگر ان دفن کر کے مٹی پا کے بسم اللہ لا ملت رسول اللہ دعا کر کے تے واپس 40 قدم چل کے کہا وہ دے حضور نے فرمایا دو اوت پاڑ دی مشن کو ثواب حاصل وہ بھی ساڈا وتیرا بدل گیا وہ بھی طریقہ بدل گیا گڈی تے جانا ہے رکشے تے جانا ہے کار تے جانا ہے سوٹا سپاٹا لائے جا وچ ہی ناچ گانا چلدا پیا تے جڑے کھلونے والے نے جنازے تے جڑے یو فلانا بندہ پیا ہوندا ہے جڑا 4 گھنٹے دا سفر کر کے آیا ہے وہ وضو وچ آیا ہوے دا گل تے تے اور رسول اللہ کا فرمان کی 40 بندے جس وقت جنازہ پڑھنا لا یشرکون باللہ الا شفیع فی 40 بندے جنازہ پڑھ لین مشرک نہ شرک نہ کر دے امن اللہ تعالیٰ انہاں 40 وچ ایک درویش ہے اس درویش دا صدقہ خدا میت دے گناہ معاف فرما دے ماہ تباہ الجنائز جنازے کی تباہ لازم ہے اور جنازہ اس طرح نہیں کہ جس طرح عمومی طور پہ کھڑیا جاتا ہے نہ پڑھی کوئی شاہ جاتی ہے نہ کلام نہ دعا نہ درود نہ قرآن بلکہ بلند آواز سے نہ ذکر اللہ کریا کرو اللہ کا ذکر کرتے جایا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھتے جایا کرو ملا علی قاری نے مرکات کے اندر نقل فرمایا آدم نے ایک روکیا دیئے قدمونی منو اکیلا چلو میت نیک کیڑی آ منو اکیلا چلو تے جڑا کافنا کیتے آدھے نہ اس جانی اگلے جانی تے جا کے بڑھنا سو آجا من پشان ہے منو اکیلا کھڑو تے کئی ایسے جواب میں منو اکیلا چلو تاکہ میرا انتظار کیتا جائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے میں تاخیر نہ کریا کرو وہ بندے دا جان ہو رہے تواڈا جان ہو رہے تواڈا جان تے دنیا ہے اس بندے دا جان آخرت ہے جان بدل گیا جان بدل گیا وَإِتْبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَىٰ چوتھی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِجَابَةُ الدَّعْوَىٰ جس وقت کوئی دعوت دے تو دعوت قبول کر لیا کرو پہلا سلام کرے سلام کا جواب دیو دوسرا مریض کی عیادت کرنا تیسرا جنازہ پڑھنا چوتھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِجَابَةُ الدَّعْوَىٰ دعوت دیتے ہو کہ دعوت قبول کریا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی گئی حیدر دا موقع ہے حیدر فتح ہویا گوشت کے اندر زہر شامل کر دیتا گیا ایک بڑھی مائی نے دعوت کی تھی کھانا تیار کیتا سامنے رکھیا رسول اللہ تشریف لے کے آئے کھانا پیش کیتا گیا میرے پاک محبوب دے صحابی نال کھانا کھا رہے نے آپ نے جس وقت بکری دا گوشت بنایا سی اس مائی نے بوٹی اٹھائی وہ بوٹی نے کلام کیتا یا رسول اللہ منو نہ کھائیو میرے میں زہر ہے منو نہ کھائیو میرے میں زہر ہے حضور نے اس مائی کو بلایا جاؤ اس مائی کو لے کے آؤ مائی نے پوچھا مائی تو کیوں یہ طریقہ کیتا ہے کیوں زہر شامل کیتا ہے یا رسول اللہ میں اس واسطے کیتا اگر تسی جھوٹے نبی ہو ساڈی جان چھوڑ جائے دی اگر تسی سچے نبی ہو تو تمہارو زہر تکلیف نہیں دے فرمایا نے بوٹی نے کلام کیتا میرے نام کوئی دعوت دے تو دعوت قبول کرو پنجواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَشْمِيتُ الْعَاطِشِ جس وقت کسی نے چھینک آ جائے چھینک دا جواب دیا الحمدللہ یرحمک اللہ وَيَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ
اور نہیں تو صرف الحمدللہ ہے اس کے بھی تکلیف ہے کوئی تکلیف اس واسطے چیزاں چھوٹیاں چھوٹیاں نے لیکن نا ایک درویش نوازے نے ایک مائی حاضر ہوئی وہ مائی آتی ہے میرا دل چاہتا ہے قرآن مجید نہ پڑھا کرا لیکن قرآن منو آمدہ نہیں قرآن میرا دل کرتا میں پڑھا کرا لیکن قرآن میں پڑھیا کسے پڑھے کوئی نہیں میں کی کرا وہ درویش نے کیا کیا آپ نے مائی جا کے قرآن پڑھی قرآن دا پہلا صفحہ کھولی نال بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ ہینڈ دے ہوتے بسم اللہ تے لا الہ الا اللہ پڑھ دی جائے اور مائی نے 2 یا 3 دفعہ جس وقت قرآن نے اس طرح پڑھیا تے قرآن دا نور ہو دے دل دے اندر سما گیا وہ دی زبان دے اوپر قرآن جاری ہو گیا قرآن تے اتنا آسان جڑا بندہ قرآن دے نام محبت کرتا ہے قرآن کو دی سفارش کرے اقرا القرآن یاسین اللہ موتاکم حضور نے فرمایا بندہ مرنے والا ہوے او دے کولے یاسین دی تلاوت کریا کرو اقرا القرآن یاسین اللہ موتاکم کیونکہ سورہ یاسین او دی سفارش کرے دی سورہ ملک پڑھیا کرو سورہ مجادلہ پڑھیا کرو یا رسول اللہ دا فائدہ کی فرمایا جادلہ یجادلہ مجادلہ یہ جھگڑا کرنے والی ہے دن قیامت میں خدا دنا جھگڑا کرے دی یا اللہ یا منو قرآن میں تو خالد کر دے یا اس بندے کو میرا صدقہ جنت عطا فرما دے سبحان اللہ تجھے قرآن کی سلطان تک نہ پتا ہے اور سارا کو جانتا تھے قرآن پڑھنا نہیں آتا دنیا میں دنیا مار مار کے گھرنا ساریاں تے قرآن کی وجہ کہ میرے لفظ نہیں گئے منو لفظ نہیں پڑھنا آتا یاد رکھو جڑا بندہ نماز میں قرآن غلط پڑھتا ہے وہ دی نماز نہیں ہوتی 2 قسم کی غلطیاں نے لانے جلی اور لانے خفی لانے جلی کے لیے جڑی سامنے سر عام غلطی کی جائے مثال کے طور پہ اگر تسی پڑھو انعامتا انعام انعامن انعام کرنا فضل کرنا اگر کوئی بندہ پڑھتا انعامتا علیہم غیر المغضوب ٹھیک ہونے پڑیا تے جے او پڑھ سڑے انعام تو جس وقت پڑھے گا تے او دی نماز اس سے وقت ختم ہو جائے گی انعام تو دا مطلب ہے میں نے انعام کیا انعام دا مطلب کی ہے تو نے انعام کیا اگر اتنے زبر ہے تو پھر خدا دا معنی مراد لیا جائے گا اگر اتنے پیش ہے انعام تو ایدے تو مراد دے کہ میں نے انعام کیا اگر تھلے تیرے دیر آ جائے انعام تے تو پھر دا مطلب ہے تو ایک عورت نے انعام کیا لفظ دے نام معنی بدل دیا اذا جاء نصر اللہ اوتھے جڑا نصر ہے وہ سوال تاڑے اگر کوئی بندہ سین نہ پڑھ سکے نصر ینصر نصر فضا کا منصورن نصر ہوتا مدد کرنا تے جے اگر وہ سین سوال والا جڑا وہ سین وچ بدل دے وہ معنی بدل دے گا ربا قاری القرآن میں قرآن یعنی قرآن پڑھنے والے کچھ ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے سارا کوئی شے کہ نماز کی وجہ کیسا پتہ ہی کوئی نہیں اس واسطے میرے دوستو اصل مقصد ہے حاصل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین علم حاصل کرو بے شک تمہیں چین جانا پڑے یعنی چین کی مثال اس واسطے فرمائی کہ چائنا اس وقت بھی موجود سی اطلب العلم ولو کان بالسین عربی میں چے کوئی نہیں تام چے بھی جاتے سین ہو جائے اس واسطے میرے دوستو اللہ پاک تو آنا قبول فرمائے ساڑھا بیان کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑھے برادر اکبر اللہ پاک انہوں نے درجات بلند فرمائے اللہ پاک انہوں نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے جنت الفردوس سے جانا مقام عطا فرمائے نیک انسان سی صدق دل دینا دعا کرو اللہ پاک انہوں نے آخرت